السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ساتھیوں، ایک سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے اور وہ ہے ایسے کام جن سے ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے اب تک ہم نے کئی گناہ ایسے سنے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی آج میں جن دو گناہوں کا ذکر کروں گا وہ صرف اور صرف عورت کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں کہ خاتون خانہ اگر کوئی یہ گناہ کرتی ہے تو اس کی نیکیاں مکمل طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور یہ بہت اہم ہے سمجھنا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت کامن ہے۔ آئیں آغاز کرتا ہوں میں۔ سب سے پہلے عورت کا وہ جرم، وہ خطا جس سے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ ہے عورت کا خوشبو لگا کر غیروں میں چلے جانا، یا خوشبو لگا کر مارکیٹ یا بازار میں کہیں چلے جانا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو دراصل لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف۔ خوشبو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی طرف جاتا ہے، اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ خاص طور پر اگر جب نسوانی خوشبو کوئی عورت لگا کر جا رہی ہو تو اننیسیسریلی جب وہ گزرتی ہے آپ خوشبو کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو آپ کی آنکھیں اٹھتی ہے دیکھنے کے لیے کہ کون گیا یا کون گئی ہے، اور پھر آپ کی نظر دراصل اس عورت کی طرف جاتی ہے۔ تو عورت کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک ایسا کام کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر ان تمام عورتوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم کیوں کپڑے سیدھے پہنے، مرد بھی تو اپنی نگاہ نیچی کر سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اسلام آپ کو باہر خوشبو لگانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ جو کہ بظاہر آپ پورا اچھا برقع پہن کے چلے جاؤ، اس میں اتنی تیز خوشبو ہو کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہو، تو آپ بتائیں چہ جائے کے کپڑوں کی بات آپ کر رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب حدیث کے الفاظ سنیں، وہ کتنے سخت ہیں، وہ تو مارکیٹ کے لیے بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لا تقبل صلاة الامرأة تتطیب لهذا المسجد حتى ترجع فتغسل غسلها من الجنابة، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس عورت کی نمازیں قبول ہوتی ہی نہیں جو مسجد جاتی ہے خوشبو لگا کر، جو مسجد جاتی ہے خوشبو لگا کر، حتیٰ کہ وہ واپس آئے، لوٹے اور مکمل طریقے سے غسل جنابت کرے، تب اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب دیکھیں عورت کو کمپیر کریں اپنے آپ سے۔ وہ عورت کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور خوشبو لگا کر جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی خوشبو جو اٹھے گی وہ بظاہر ہو سکتا ہے ان مردوں کے پاس جائے گی جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہی آئے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس پر کتنی وعیدیں آئی ہے کہ اگر عورت خوشبو لگا کر جاتی ہے، بھلے نیکی کرنے جا رہی ہے، تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، انلیس کی خواتین کی ہی گیدرنگ ہے، مجلس ہی پوری خواتین کی ہے، مجلس خواتین کا پروگرام، اور یقیناً اس میں خوشبو لگا لیں اور تمام عورتیں اگر بیٹھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا کام کہ جس سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں حضور نے کیا فرمایا؟ وہ واپس آ کر پکا غسل کرے، اور عام غسل نہیں، غسل جنابت کرے گی، یعنی ناپاکی سے پاک ہونے والا غسل کرے گی، تب اس کی عبادتیں قبول ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب نماز ایک نمازی عورت کے لیے، با پردہ خاتون کے لیے مسجد میں جانے کے لیے اتنا سخت حکم ہے، تو پھر وہ جو خواتین مکمل طریقے سے کھلے بال، زیب و زینت ظاہر کیے ہوئے، اور جو ہے نا کپڑے ٹائٹ پہنے ہوئے، اور فیشن کے نام پر ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی ریل پر ناچتے ہوئے، ان کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف ایک چیز وہ کماتی ہیں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے ان کو کچھ لائکس اور فالوز ملتے ہوں گے، آخرت میں ان کے لیے صرف اور صرف عذاب ہے، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور ناراضگی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ خواتین کا وہ دوسرا گناہ جس کی وجہ سے ان کی جو عبادتیں قبول نہیں ہوتی، وہ روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اس طریقے سے۔ حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صلاۃ ولا تصعد الى السماء ولا تجاوز رؤوسهم۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عبادتیں، جن کی نمازیں قبول ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اچھا، کتنی قبول نہیں ہوتی؟ حضور فرماتے ہیں ولا تصعد الى السماء، وہ تو آسمان تک بھی نہیں پہنچتی، بلکہ حضور فرماتے ہیں ولا تجاوز رؤوسهم، ان کے سروں سے اوپر نہیں نکلتی۔ یعنی سوچیں کہ نماز کہیں نہیں آتی بیسیکلی، ایسا بھی نہیں کہ چلو زمین و آسمان کے بیچ معلق ہے، اور قبولیت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جا رہی ہے۔ اب اس میں کچھ نام ہیں، پر میں جو سب سے آخر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وَإِمْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتَ عَلَيْهِ،
وہ خاتون جس کو شوہر نے صحبت کے لیے کہا ہو اور اس عورت نے اس کو انکار کر دیا ہو. یعنی خاتون خانہ کو مرد نے کہا کہ قربت کرے اور عورت نے انکار کر دیا ہو کہ آج میرا من نہیں ہے. ایسے تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں، اور اس انڈرسٹینڈنگ میں اگر آپ کی ویلڈ وجہ ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن صرف اس لیے کہ مجھے شوہر کو نیچے دکھانا ہے، اس کی خواہش کے مطابق عمل نہیں کرنا، وہ جب کہے تو نہیں کرنا، تب ایسی صورت میں ایسی عورت کی اگر اگلی فجر بھی پڑھ رہی ہے تو وہ فجر اس کے دوپٹے اس کے سر سے اوپر نہیں جا رہی. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو محفوظ فرمائے. آج کے زمانے کی خواتین تو دراصل آپ کو معلوم ہے کہ اگر انہیں آپ سیدھا بھی کچھ کہہ دیں اور وہ حکم ان کے شوہر کی طرف سے آ رہا ہے تو اب ان کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی نافرمانی کریں. اگر وہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بلیک سوٹ پسند ہے اور شوہر کہتے ہیں کہ نہیں واقعی تم پر اچھا لگتا ہے، تو اب وہ لال لیں گی، وہ بلیک نہیں لیں گی، کیونکہ یہ شوہر کو پسند آ گیا. یہ مطلب ایک عجب سی ایک ان کے اندر وہ ایک پرائیڈ میں دیکھ رہا ہوں، بالخصوص اس ویسٹرن کلچر کے اندر. اللہ محفوظ و مامون فرمائے ہماری ماؤں بہنوں کو کہ اگر آپ اچھے سٹیٹس بھی اب لگا لو، نیکیوں کے سٹیٹس لگا لو، حدیثوں کے سٹیٹس لگا لو، اور گھر میں آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی سن نہیں رہی ہیں، گھر میں آپ کا حال یہ ہے کہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی اور باہر جانے کے لیے آپ خوشبو لگا رہی ہیں، اچھے تیار ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کی عبادتوں کا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ ہم سب کو نیک و صالح بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.